حضرت بی بی سکینہ جو امام علی مقام کی چھوٹی بیٹی تھیں، جن کی عمر صرف 4 برس کہا جاتا ہے، یہ وہ صاحبزادی تھیں جو امام علی مقام کے سینے پہ سوتی تھیں، جو سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کی شبیہ بنائی گئی ہے۔ یہ مولا حسین نے نماز شب کی دعاؤں میں بیٹی مانگی تھی، اور جب مانگی تھی تو اللہ سے یہ بھی کہا تھا کہ یا باری تعالیٰ جب میں تیری راہ میں جاؤں گا اس بیٹی کو روتے ہوئے چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اور مولا نے دعاؤں میں یہی مانگا تھا کہ نہ میں اس کے بغیر رہوں نہ یہ میرے بغیر رہے۔ آل محمد کی بیٹی ہے، رسول خدا کی بیٹی ہے، مولا حسین کی بیٹی ہے۔ اب اس بیٹی کی جو صبر کا ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ 4 سال کی 5 سال کی ایج میں جو صبر ہے وہ آل محمد کی بیٹی نے کس کے لیے کیا؟ اس دین کی خاطر۔ ہم گرمی کا احساس تو کرتے ہیں لیکن شام میں سردی بہت زیادہ شدت کی ہے۔ ہم ایک لباس میں کہتے ہیں کہ گرمیوں میں انہوں نے وقت گزارا، کیا اسی لباس میں سردی کا وقت گزر سکتا ہے کہ جہاں پہ مائنس ٹمپریچر ہوتے تھے؟ کرب ہے کہ اس بیٹی نے اپنے تمام پیار کرنے والوں کو، اپنے چچا کو، بابا کو، بھائیوں کو، سب کو اپنے سامنے شہید ہوتے دیکھا۔ کیا 2.5 سے 3 سال کی ایج کی بچی کے لیے یہ کیفیت برداشت کرنا اس کی ایج کے اندر ہے؟ آپ یہ چیز جو سی نا آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ کتنی جگہ ہے، اس کے اندر میں نے خود 50 سے 55 لوگوں کو گن کے باہر نکلتے ہوئے گنا ہے۔ یہ رسی رکھی ہوئی ہے کیونکہ رسیاں بھی بندھی ہوئی تھیں، یہ چیزیں بھی ہیں۔ اب ان کا نام لیتے ہوئے بھی دل کانپتا ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی ایج میں ان بچوں کے ساتھ کیا ظلم روا کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں شبیہ زندان سکینہ پہ، جو کہ امامیہ کالونی میں بنایا گیا ہے۔ یہ وہ تمام تر مصائب کو دکھاتا ہے، یہ وہ تمام تر عکس کو انہوں نے ایک کلمی صورت میں، ایک حقیقی صورت میں یہ تمام تر وہ چیز بنائی ہے جو حضرت بی بی سکینہ جو امام علی مقام کی چھوٹی بیٹی تھیں، جن کی عمر صرف 4 برس کہا جاتا ہے، کچھ روایات میں کہا جاتا ہے کہ 6 برس ہے۔ یہ وہ صاحبزادی تھیں جو امام علی مقام کے سینے پہ سوتی تھیں، یہ وہ صاحبزادی تھیں جو آپ نے دعاؤں سے مانگی تھی، جو آپ کی نمازوں کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکینہ کی صورت میں صاحبزادی عطا کی تھی۔ ناظرین، یہ اس جگہ کی شبیہ ہے، اور یقین جانیے کہ اس کی کیفیت کچھ ایسی ہے کہ میں چاہ کے بھی نہیں بیان کر پا رہا۔ صرف اتنا سوچیں کہ ایک بیٹی جو اپنے باپ سے بہت زیادہ اٹیچ ہو، جس کی عمر 5 سے 6 سال آپ لگا لیں، جو اپنے والد کے سینے پہ سوتی ہو، اور جب اس کے والد کو، اس کے بھائیوں کو اور چچاؤں کو جس طرح ان کی شہادتیں ہوئیں، وہ کسی سے بھی چھپی نہیں ہے۔ اور امام علی مقام کی شہادت نہ صرف مسلمان بلکہ ہر مذہب کے لوگ ان کی شہادت پہ، ان کی اس عقیدت پہ ہر شخص قربان ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہے۔ میں آپ کو ساتھ لے کے چلتا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ شبیہ ہے جو سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کی شبیہ بنائی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں کے خادم موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، چھوٹا منہ اور بڑی بات، چاہ کے بھی نہیں وہ باتیں کر سکتے۔ میرے پوچھنے میں کمی رہ جائے گی، آپ کے بتانے میں کمی رہ جائے گی، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بتایا جائے کہ یہ زندان شبیہ سکینہ جو آپ نے بنائی، یہ کیا آپ کو خیال آیا اور یہ کس طرح سے تمام تر آپ نے یہ سارا پلان کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برادر، آپ کے سوال کے مطابق اس زری کے بارے میں
بنانے کے لیے جو ہماری کیفیت تھی، جو سوچ تھی، جو اس کے بارے میں سوچا گیا، یہ بارگاہ 1963 میں تقریباً بزرگوں نے بنانا شروع کی تھی۔ 2016-17 میں یہ بہت نیچی ہو گئی تھی، تو اس کو دوبارہ ری بلڈ کیا گیا۔ جب ری بلڈ کیا گیا تو اس ذریعے کا تصور آیا، ایک جگہ پہ گئے تھے کسی اور سلسلے میں، کام کے سلسلے میں، بارگاہ کی رینوویشن کے لیے، تو وہاں پہ بی بی کی واہ کینٹ میں ایک زیارت بنی ہوئی ہے، تو وہاں پہ دیکھی تو ذہن میں آیا، اول تو یہ میسیج ہی دیا گیا ہمیں کہ بنائیں، کیونکہ ویسے تو ان کی چیزیں بنانے کے لیے ہمارے ذہن میں آنے کی بات کی بات ہے، سب سے پہلا ہوتا ہے کہ ان کی اگر منظوری ہو تو بنتی ہے، تو وہ وہاں پہ اس کا تصور آیا، تو جب یہاں بن رہی تھی بارگاہ تو اس کو آ کے یہاں پہ اس کا اہتمام کیا گیا کہ ہم اس کو بنائیں۔ اب یہ شبی جو سی ہے یہ باب صغیر شام میں ہے، کیونکہ بی بی کی وہاں دو جگہ پہ ہے، ایک دربار یزید کے پاس بی بی کا روزہ بنا ہوا ہے، اور ایک جو سا یہ بازار شام یہ باب صغیر پہ ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے غریبوں کا قبرستان۔ تو یہ مولا کی وہاں پہ اس کے ساتھ بی بی ام کلثوم کی بھی بنی ہوئی ہے، ان کی پھوپھی کی، تو وہاں پہ اس کا تصور آیا تو ہم نے یہ بنانی شروع کی ہے، اور 2018 میں اس کو ہم نے شروع کیا تھا بنانا بی بی کی ذریعے کو، اور 2021 میں اس کا پہلا پرسہ ہوا ہے۔ اس کے بعد سے اب تک پرسہ داری بھی جاری ہے، اور لوگوں کا اور زائرین کا یہاں پہ آنا جانا ہے، اور آپ نے انٹرویو میں بتایا ہے کہ بی بی کی ایج، یہ مولا حسین نے نماز شب کی دعاؤں میں بیٹی مانگی تھی، اور جب مانگی تھی تو اللہ سے یہ بھی کہا تھا کہ یا باری تعالیٰ جب میں تیری راہ میں جاؤں گا اس بیٹی کو روتے ہوئے چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اور مولا نے دعاؤں میں یہی مانگا تھا کہ نہ میں اس کے بغیر رہوں نہ یہ میرے بغیر رہے، کیوں؟ یہ مولا کے سینے کا چین ہے۔ ہمیں ایج کے اوپر ہے ہی نہیں کہ 4 سال ہے، 5 سال ہے، 7 سال ہے، اصل میں یہ بیٹی آل محمد کی بیٹی ہے، رسول خدا کی بیٹی ہے، مولا حسین کی بیٹی ہے۔ اب اس بیٹی کی جو صبر کا ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ 4 سال کی 5 سال کی ایج میں جو صبر ہے وہ آل محمد کی بیٹی نے کس کے لیے کیا؟ اس دین کی خاطر، اس دین پہ جو ان کے بابا نے قربانی دی، اس دین کو بچانے کے لیے اس قربانی کو کنٹینیو کیا اس بی بی نے، اور بی بی نے شام غریبہ سے لے کے وقت شہادت تک ایک صبر کا بہت بڑا صبر کا جو سا نا بی بی نے امتحان دیا، اور اس دین کی خاطر ہی انہوں نے اپنی جان بھی دی ہے۔ اور باقی اب آپ کی کیفیت کے بارے میں یہاں پہ جو بھی آئے گا اس کی فیلنگز اس کی معرفت پہ ہیں۔ میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں نے کچھ یہ دھاگے باندھے ہیں، کچھ یہ تالے باندھے ہیں، تھوڑا سا اس کے بارے میں مجھے بتائیے گا کہ یہ کیا چیز ہے؟ برادر یہ آرزو ہے، ہم آتے ہیں، ہم یہ ڈوری باندھ دی ہے، یہ تالا لگا دیا، اس کا لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی جو سی خواہش ہے ان سے تمنا کر کے جا رہے ہیں کہ اپنی دعا کو قبول کرنے کے لیے ہم ان کے پاس ایک وہ نشانی دے کے جا رہے ہیں کہ ہم نے یہ اپنی باندھ کے اپنے دل کو سکون کیا کہ ہم نے یہ ڈوری باندھ دی ہے، بی بی ہماری دعا کو قبول کروائیں، کیونکہ ہم نے ان کو وسیلہ بنا کے مانگنا تو پاک پروردگار سے ہی ہے، دینے والی ذات وہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے وسیلے کو پسند کیا۔ اللہ نے جب دین بھی پہنچایا تو رسول خدا کو وسیلہ بنا کے ہمارے پاس پہنچایا، تو آگے ان کی اولاد کو انہوں نے وسیلہ، اور خود بھی رسول خدا کو بھی ہم وسیلہ بنا کے دعا مانگتے ہیں۔ اور باقی یہ پتھر اور یہ جو سا یہاں کا ماحول ہے اس کو بنایا اس لیے گیا کہ قید خانہ لگے، کہ ایک اذیت کی جگہ تھی، کیونکہ ان کو وہاں پہ راحت نہیں تھی، ان کو اذیت ہی دی گئی۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ مردود کو، میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، ٹھیک ہے، اس کو ان کی چیخوں سے تکلیف ہوتی تھی، اس نے اپنی کانوں کو راحت پہنچانے کے لیے انہیں مزید دور کر دیا۔ دیکھیں جی، یہ بی بی کے گریہ کی تاریخ اگر دیکھیں تو رسول خدا کے اوپر جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ گریہ کرتی تھی تو اس کے اوپر بھی اہل مدینہ کو مسئلہ تھا، تو بیت الحزن بنایا گیا تھا مدینہ مسجد نبوی سے ہٹ کے، کہ بی بی اپنے بابا کو، اور وہ بابا کون تھے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے لیے گریہ کرا۔ اب ان کا بھی گریہ ان کو تکلیف دیتا تھا، کیونکہ جب یہ گریہ کرتے ہیں ان کو تکلیف پہنچی اور یہ گریہ کر رہے ہیں، تو اس گریہ میں اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق جو ان سی ہم میں نظر نہیں آ رہی وہ بھی گریہ کرتی ہے، تو ان لوگوں کو تکلیف تو ہوگی نا۔
تو اب ان کو جگہ بدل بدل کے ان کو اذیتیں دینے کے لیے انہوں نے مختلف کیا کہ کبھی والدین سے علیحدہ کر دیا, کبھی کچھ کیا, بہت سارے ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہے. تو یہ قید خانہ بھی یہ روشنی یہاں پہ ہلکی سی رکھی ہوئی گئی ہے, اس لیے رکھی گئی ہے کہ لوگوں کو نظر آئے, ورنہ وہاں پہ تو اتنا اندھیرا تھا. پتھروں کی اگر بات کی جائے تو یہ پتھر بظاہر یوں ہے کہ نکیلے تھے بظاہر, تو جو حقیقی غار تھا, جو حقیقی تھا, اس کے بارے میں ذرا ہمارے ہم اس کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے. جو بنے ہوئے ہیں آج سے کتنے 100 سال پہلے ہیں, اب ان کی کنڈیشن سیم تو نہیں رہی. تو اصل تو چیز ہے کہ آپ کیفیت کریں کہ اس کی محسوس, کہ ان کو ایسی جگہ پہ رکھا گیا جہاں پہ موسم کی ان کو سہولت نہ ملے, ان کو اذیت دی جائے. ان کو ہم گرمی کا احساس تو کرتے ہیں, لیکن شام میں سردی بہت زیادہ شدت کی ہے. ہم ایک لباس میں کہتے ہیں کہ گرمیوں میں انہوں نے وقت گزارا, کیا اسی لباس میں سردی کا وقت گزر سکتا ہے کہ جہاں پہ مائنس ٹمپریچر ہوتے تھے. اور پھر ایک کرب ہے کہ اس بیٹی نے اپنے تمام پیار کرنے والوں کو, اپنے چچا کو, بابا کو, بھائیوں کو, سب کو اپنے سامنے شہید ہوتے دیکھا. کیا 2.5 سے 3 سال کی ایج کی بچی کے لیے یہ کیفیت برداشت کرنا اس کی ایج کے اندر ہے؟ لیکن یہ معجزہ جو ہے یہ ان کی برداشت کا, یہ آل محمد کو ہی اللہ تعالیٰ نے صبر دیا ہے, اور وہی کر سکتے تھے. ہم صرف ان کی اطاعت کر سکتے ہیں, ان کو مان سکتے ہیں, ان کا احترام ہمارے پہ واجب ہے, اور باقی ہے کہ ان کی جو سی تکلیف ہے ہم بیان نہیں کر سکتے. شاہ جی آخر میں مجھے بتائیے گا کہ یہاں سے یہ جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں, کوئی ایسا معجزہ جو آپ کو سننے میں آیا ہو یا دیکھا ہو؟ برادر, معجزات جس کو منظور ہو آنکھوں کو اس کو ملتا ہے. آپ یہ چیز جو سی ہے نا, آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ کتنی جگہ ہے, اس کے اندر میں نے خود 50 سے 55 لوگوں کو گن کے باہر نکلتے ہوئے گنا ہے. اب اتنی جگہ میں اگر 50 سے 55 لوگ آ سکتے, اس سے بڑا معجزہ میں نہیں بتا سکتا. باقی فرحان آیا یہاں پہ, انہوں نے کیا, گریا کیا, اس وقت دیواروں پہ نمی آئی, وہ سارے سلسلے ہوتے رہے ہیں. لیکن ہمارے اندر تھوڑا سا بتائیے کہ یہ کیا کب کا واقعہ ہے؟ وہ فرحان جو سے نا وہ آئے ہیں 2000. فرحان علی جو علی وارث, ٹھیک. فرحان علی وارث یہاں پہ 27 سفر کو چوک حسنین میں امام حسن علیہ السلام کی عزاداری کے سلسلے میں مجلس ہو رہی ہوتی کیونکہ امام کی شہادت ہے, تو وہاں پڑھنے کے لیے آئے تھے. تو یہاں سے گزر رہے تھے, تو یہاں پہ ہمارا ایک بچہ ہے فضل, اس نے ان کو روکا, انہوں نے کہا فرحان بھائی آپ کو زیارت کراتے ہیں. تو وہ بارگاہ کھول کے اس نے بچے نے, اور یہ بھی تھا کہ فرحان بھائی رک گئے, وہ بھی انہوں نے ہی روکا کیونکہ یہ سیلیبریٹیز جو سی رکتی نہیں ہیں, یہ نکل جاتے ہیں اپنی سیکیورٹی پرپز پہ. لیکن وہ رک گئے, آ کے انہوں نے زیارت کی, زیارت کر کے پھر انہوں نے اپنا وہ بابا نوحہ جو ہے نا وہ انہوں نے لانچ کیا تھا. اور فرحان بھائی بھی آئے, اس کے بعد بھی وہ 3-4 مرتبہ زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں. لیکن وہ جب بھی آتے ہیں وہ بغیر بتائے آتے ہیں, کیونکہ زیارت کے لیے جب آتے ہیں تو ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے کہ آپ ہو, کیوں پروٹوکول ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ زیارت کرنے آئے تو ان کو تنہائی ملے, فیملی کے ساتھ آئے, آ کے زیارت کر کے جائیں. پھر ہم سے کوئی ریکویسٹ وغیرہ نہیں کی جاتی کہ آپ یہ پڑھیں یہ پڑھیں, وہ زیارت کر کے گئے. تو باقی بھی بہت سے علماء کرام آئے ہیں, سب آئے ہیں, آ کے زیارت کر کے جاتے ہیں. شاہ جی آخر میں میں وہ سامنے دیکھ رہا ہوں غلہ, میں اپنے کیمرہ مین سے چاہوں گا تھوڑا آپ آگے آ جائیں, ہم تھوڑا اور آگے چلتے ہیں. یہ چند محبت والے لوگ ہیں, کچھ ایسے کسی کے بس میں ہو تو وہ شاید اپنا سب کچھ ہی نہیں دیتے کیونکہ لیے ہی ان سے ملتے ہی ان کا دیا ہو. مجھے یہ بتائیے گا کہ کوئی ایسا شخص آیا ہو, کوئی ایسا آپ کہہ لیں ان کا دیا ہوا جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے, جس نے خزانے میں کچھ ایسی چیز ڈالی ہے جو آپ کے لیے بھی ایک حیران کن ہو, تو وہ ہمارے ساتھ شیئر. دیکھیں جی یہاں پہ بہت سارے تبرکات ہیں. اب یہ تاج رکھا ہوا ہے, یہ بی بی زینب کے روزے سے لے کے آئے تھے وہ اپنے لیے, انہوں نے بی بی کے روزے پہ یہاں پہ تبرکن دے دیا. یہ پتھر ہے سجدہ, یہ بھی وہاں سے آیا. یہ بلیک کلر کا پرچم ہے, یہ بھی بی بی کے روزے سے آیا, تو وہاں سے آیا, انہوں نے لائے, لا کے انہوں نے یہاں پہ تبرکن دے دے. باقی جتنے لوگ بھی دے کے جاتے ہیں وہ بالکل خاموشی سے. یہ وہ چیزیں بنائی گئی ہیں کہ جو ان کو اذیت کے لیے قید کرتے ہوئے ان کو پہنائی جاتی تھیں. یہ رسی رکھی ہوئی ہے کیونکہ رسیاں بھی بندھی ہوئی تھیں. یہ چیزیں بھی ہیں. اب ان کا نام لیتے ہوئے بھی دل کانپتا ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی ایج میں ان بچوں کے ساتھ کیا ظلم روا کیا گیا.
اور باقی یہ پیسے وغیرہ یہ تو ان کے ہیں، ہر کوئی اپنی عقیدت سے ڈال کے جاتا ہے کہ جب یہاں پہ نظر نیاز ہوگی، کوئی اہتمام ہوگا، بارگاہ کی تعمیر کے سلسلے میں ہوگا، تو ہماری طرف سے یہ چیز یہاں پہ اس کے اندر لگ جائے تو ہمیں اس کا اجر ملے گا. کہ یہ بندہ جو یہ دے رہا ہے یہ تو اپنا عشق ہے مولا کے ساتھ اور اس بی بی کے ساتھ. اور یہ جگہ آپ فیلنگ آپ نے خود محسوس کرنی ہے، اس جگہ کی کیفیت دیکھیں، یہ کتنی سی جگہ ہے اور یہاں پہ کتنے سارے لوگ آتے ہیں. 52 سے 55 تک تو میں نے خود گنے ہیں، جو سیڑھی میں ایک بھی نہیں ہے. یہ آپ نے اسٹیج جو یہ اتنے سے حصے میں ہے. اب اتنے سے حصے میں اتنے لوگ پرسا پڑھ رہے ہیں، ان کو کیسے بی بی جگہ دے رہی، اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے. کہ یہاں پہ ہم 10-12 لوگ بھی کھڑے ہوں گے تو ہم جو سا نا محسوس کریں گے کہ جگہ تنگ ہے، سفیکیشن ہو جائے گی. تو یہاں پہ صرف اور صرف ایک ایگزاسٹ لگائے گئے، نہ پنکھا ہے، کچھ بھی نہیں. کیوں؟ جب نیچے آؤ تو آپ کو مولا حسین کی بیٹی کی تکلیف کا احساس ہو. اور اس کے اندر کسی بھی یہاں پہ زیارت کے لیے کسی مسلک کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی آئے آ کے محسوس کرے، کیونکہ رسول خدا سب کے ہیں، وہ رحمت للعالمین ہے، اس میں وہ سب کے ہیں. تو سب لوگ آئیں آ کے، اور جب اس جگہ کو دیکھیں گے کہ ان کی بیٹی نے کیا تکلیف محسوس کی اور بچایا کس کو، دین کو. اس دین کی حفاظت کے لیے مولا حسین نے یہ قربانی دی ہے، ولایت علی کے لیے، کہ مولا کو جو منصب دیا گیا اس سب کے لیے حفاظت کے لیے یہ کربلا کا جو سلسلہ ہے اس دین کی. اچھا جی، آنے والے زائرین کو کیا کہیں گے کہ وہ کس محبت اور عقیدت کے ساتھ آیا کریں؟ اور جیسے آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، نئی سے نئی بات سننے کو ملتی ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے آخر؟ لیکن یہ زائرین کے لیے میں یہی کہوں گا کہ ہم ان کے لیے یہاں پہ خادم ہیں، نوکر ہیں. کیونکہ مولا کا جب ظاہر آتا ہے ہمیں نہیں پتہ اس کے اندر کون کس کی شکل میں آ جائے، انسان ہے یا کوئی فرشتہ ہے یا پاک ہستیاں خود کسی انسانی شکل میں یہاں پہ تشریف لے آئیں. صرف اور صرف یہاں پہ اگر ہمیں آپ دیکھیں گے کہ ہم زیادہ جس کے اوپر کچھ کریں گے کوشش، وہ پاکیزگی، اور دوسرا باوضو ہو کے آئیں. طہارت ظاہری طور پہ کوئی ناپاکی ہوگی اس کو ہم جج کر سکتے ہیں، اندر سے ہمیں نہیں پتہ کون کیا ہے. تو یہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک تو بیٹیاں آئیں تو باپردہ ہوں، اپنے پردے کا احترام کریں اور اہتمام کر کے آئیں. اور باقی لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر جو سی ہے معصومین پہ نازل کی، تو ان سے رجس اور نجس کو دور رکھا گیا. تو کوشش کریں کہ پاک صاف ہو کے آئیں. اور ہم ہر وقت اب یہاں بی بی کے در پہ آئے ہیں، آپ کے توسط سے میں یہ بھی کہہ دوں کہ 12، 13 اور 13، 14 صفر کو اس بی بی کی شہادت کی مناسبت سے یہاں پہ عزاداری کا سلسلہ ہوتا ہے. نہیں، اوپر باہر ہوتا ہے. تو اس کے اندر دنیا یا پاکستان تو ہے جو ہے، پاکستان کے علاوہ بھی دوسرے ملکوں سے بھی لوگ زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں اور بی بی کو پرسا دیتے ہیں. میں اپنی طرف سے بھی اور ہماری واقعات و صالحات ٹرسٹ جو سا اس بارگاہ کو ہینڈل کر رہا ہے، وہ یہاں پہ اس کی ذمہ داری انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے، ان سب کی طرف سے سب کو مدعو کروں گا کہ وہ 12، 13 اور 13، 14 کو آئیں. ہم ان کی خدمت کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں، ہم ان کا انتظار کریں گے. وہ آئیں اور آ کے یہاں پہ بی بی کو اپنے عقیدت سے پرسا دیں، اور مولا حسین کو ان کی بیٹی کا پرسا دے کے اپنے دل کو مطمئن کریں کہ ہم مولا آپ کے بیٹی کے لیے ہم یہاں پہ گریہ کرنے کے لیے آئے، ہم نے یہاں پہ پرسا دیا. اور آنے پہ یہی ہے کہ اس کے تقدس کا خیال کیا جائے. اور لازمی بات ہے آل محمد کے در پہ آنا، اس کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم پاک صاف ہو کے آئیں. ناظرین، اختتام میں آپ سے یہی کہوں گا کہ یہ مت دیکھیں کہ ہم کہاں پہ ہیں، یہ دیکھیں کہ کن کا دربار ہے. یہ وہ دربار ہے کہ جن کا صاحبان، جن کے بال کی ایک لٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ایک بال مبارک جو تھا نا بی بی سیدہ پاک کا نظر آ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے دن نہیں چڑھنے دیا تھا. یہ وہ ہستیوں کے صاحبزادی ہیں، یہ آل نبی اولاد علی، جگر گوشہ بطول، سیدنا امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی. اور میں صرف اس وقت سے نا میں ہر چیز بھول چکا ہوں. ایک طرف صرف یہ یاد رکھیں کہ نبی زادی جو سب سے بڑا مقام ہے، دوسری طرف یہ چیزیں دیکھیں. آج ہم اپنے بچے کو تھوڑا سا تکلیف میں دیکھیں نا تو ہم بالکل اپنا آپ بھول جاتے ہیں. تو یہ تو وہ بچوں کی بات ہے جن کے جوڑے آسمانوں سے آتے تھے، جن کے جوڑے آسمانوں سے آتے تھے. یہ ان بچوں کی صاحبزادیاں ہیں، یہ جنت کے شہزادوں کی صاحبزادی ہیں. میں یہی کہوں گا
کہ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو خاص طور پہ میں کہوں گا درود پاک پڑھیں، کیونکہ یہ ہمارا اور ان کا ایک رشتہ جو ہے منسلک ہوتا ہے تو صرف درود پاک سے۔ میرے پاس یقین جانیے الفاظ نہیں ہے کہ میں یہاں پہ کھڑے ہو کے کیا کہوں۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کردہ نہ کردہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ان ہستیوں کے توفیل ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ یہ برادر یہ آپ کیو آر کوڈ بھی مل جائے گا، میرا نمبر بھی ہے، تو جنہوں نے بھی آنا ہو تو وہ میرے نمبر پہ رابطہ کر لیں۔ میں بی بی کے در پہ خادم ہوں، آپ کا بھی اور سب کا خادم ہوں، یہاں پہ حاضر ہیں ہم۔ یہ کیو آر کوڈ ہے، اس کے اوپر آپ لوکیشن مل جائے گی، آپ کو سفر کرنا آسان ہوگا، آپ آرام سے پہنچ جائیں گے، آپ کو اتنا ڈھونڈنا نہیں پڑے گا۔